کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز پاکستان میں اور اس سے ہلاکتوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کی اگر ہم بات کریں تو 20 اموات رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ 751 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، تو یوں مجموعی کیسز کی تعداد بھی 14,000 سے اوپر ہو گئی ہے۔ اور جو کل کنفرمڈ کیسز سامنے آئے ہیں ان میں ایک نام گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کا بھی ہے، جو اب کرونا وائرس کے حوالے سے ان کا کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، جس کے بعد انہوں نے وہ خود قرنطینہ میں چلے گئے ہیں اور آئسولیٹ کر لیا۔ انہوں نے خود کو بتا رہے تھے کہ ان میں کوئی علامات ایز سچ نہیں ہے، ہلکا بخار ہوا تھا لیکن وہ بخار بھی جا چکا ہے، کوئی ایسی پیچیدہ علامات اب تک سامنے نہیں آئی، لیکن بہرحال ٹیسٹ ان کا مثبت آیا ہے۔ جی ہاں، اور ساتھ ہی یہ بھی طے ہوا ہے کہ گورنر سندھ سے ملاقات کرنے والوں کو بھی قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کر کے عمران اسماعیل کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی، اور ساتھ ہی سندھ پولیس میں 6 انسپیکٹر سمیت 50 سے زائد پولیس اہلکاروں کے کرونا وائرس کا شکار اور اس میں مبتلا ہونے کی بھی خبر آئی ہے۔ سرکاری نیوز ایجنسی ایسوسیٹ پریس آف پاکستان APP کے سابق چیف رپورٹر اور APP امپلائیز یونین کے سابق صدر ظفر رشید بھٹی کرونا وائرس کا شکار ہو کر انتقال کر گئے ہیں۔ صورتحال میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کرونا انفیکشن ریٹ 11 اور 12 سے کم ہو کر 8.51 پر آ گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا نارملی جو انفیکشن ریٹ ہوتا تھا، یعنی جتنے لوگ ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں اور اس کے حساب سے جتنے انفیکٹڈ آئے ہیں، پہلے وہ تقریباً 11-12% کے قریب ہوتا تھا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں یہ 8.15% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 38 افراد صحت یاب ہوئے ہیں اس وائرس سے، اور اس طریقے سے یہ ٹوٹل تعداد 963 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے 4112 ٹیسٹ کیے ہیں۔ یہ آج تک کے سب سے زیادہ تعداد ہے، پہلی بار ہم نے 4000 ٹیسٹ کو کراس کیا ہے۔ پہلی بار صوبہ سندھ نے 4000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے ہیں ایک دن میں۔ یہ جو انفیکشن ریٹ گرا ہے یہ صرف گزشتہ کل کے دن کا ہے، لیکن اگر اوور آل پاکستان کا اس وقت انفیکشن ریٹ دیکھیں تو وہ اچھا خاصا اوپر ہے اس 8.1% کی تعداد سے، اور اسی طرح ڈیتھ ٹول کے حوالے سے بھی جو سندھ میں سامنے آ رہا ہے پرسنٹیج وہ 1.79% ہے، جبکہ اگر خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں 5.5% سے تجاوز کر گئی ہے۔ سو آبویسلی ابھی تک اعداد و شمار حتمی طور پہ نہیں کہے جا سکتے۔ یاسمین راشد صاحبہ وزیر صحت پنجاب اس حوالے سے کہتی ہیں کہ جی یہ تاثر غلط ہے کہ فرنٹ لائن سولجرز کو ہم سامان اور حفاظتی سامان مہیا نہیں کر رہے۔ ٹیسٹس کی تعداد کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ ہر روز 4 سے 5 ہزار ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے، آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ فرم ڈیتھس جو ہیں وہ 95 ہیں۔ پنجاب کے 7 لیب اس وقت ورکنگ کنڈیشن میں آ گئے ہیں۔ ابھی ہم نے 3 لیبز اور کہے ہیں جس میں رحیم یار خان بھی شامل کر دیا گیا ہے، DG خان بھی شامل کر دی گئے۔ اب امپورٹنٹ یہ چیز ہے، ہم نے اپنی کیپیسٹی ٹیسٹوں کی اتنی بڑھا دی ہے۔ ایک مسلسل ریومر چل رہا ہوتا ہے اور اس پہ ایک مسلسل شور مچا ہوا ہوتا ہے کہ ہم شاید اپنے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جس میں ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہماری نرسز ہیں، ہمارے پیرامیڈکس ہیں، ان کو شاید پروٹیکٹیو اکوپمنٹ نہیں دیا جا رہا۔ ہر پرنسپل، ہر وائس چانسلر، CEO ہیلتھ اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ، ان سب کو باقاعدہ پیسے دے دیے گئے ہیں۔ تو یہ تو کرونا وائرس کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ سامنے آ رہی ہے، لیکن ساتھ ہی جو سب سے اہم ایک اور مسئلہ ہے وہ اس وقت جو ہماری معیشت کا حال ہے اور جو لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگوں کی جابز نہیں رہی ہیں، ان کی تنخواہیں بھی انہیں نہیں ملی ہیں، تو ایسے میں وہ کیا کریں؟ بلز تو پے کرنے ہیں، رینٹس تو پے کرنا ہے۔ جی جناب، اس حوالے سے سندھ حکومت نے کابینہ کے اجلاس میں سندھ کووڈ-19 ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس 2020 کی منظوری دے دی ہے، اور اب اسے گورنر سندھ کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ گورنر سندھ اس آرڈیننس پہ دستخط کریں گے، جس کے بعد یہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ کیا یہ گیا ہے اس میں کہ اسکول کی فیس، مکانوں کے کرائے اور ایسے دیگر یوٹیلیٹیز جیسے گیس، بجلی، پانی، ان تمام میں یونٹ وائز تقسیم کر کے لوگوں کو ریلیف کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بالکل، اور ساتھ ہی یہ اہم اس میں نکات شامل ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو تاجر ہیں ان کو فائدہ دینے کے لیے آرڈیننس میں کچھ کٹوتی کی بھی اجازت دی گئی ہے اور تنخواہ کے سلیبس بھی نوٹیفائی کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ اور تمام کمشنر کو مجسٹریٹ کے اختیارات دیے گئے ہیں
آرڈیننس شیڈول 2 کے تحت بجلی کے بل میں بھی رعایت دی گئی ہے. رہائشی علاقوں کے پانی کے جو بل ہیں اس میں بڑی رعایت دی گئی ہے, جبکہ گیس کھپت اور گھروں کے کرایوں میں بھی رعایت دی گئی ہے. آرڈیننس میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر فائن کو ریوائز کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر بلدیات سعید غنی صاحب. بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے. سر یہ بتائیے گا کہ کرونا کے حوالے سے جو کووڈ-19 آرڈیننس 2020 جو سائن کرنے کے لیے دے دی گیا ہے گورنر سندھ کو, اس میں کسی بھی ملازم کو نہ نکالنے اور اس کی تنخواہ کو یقینی بنانے کا نقطہ شامل کیا گیا ہے, پریکٹیکلی کیسے پاسبل ہوگا؟ اس پر حکومت سندھ نے آرڈرز تو پہلے جاری کر دیے تھے جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تھا, لیکن چونکہ اس کو کوئی لیگل کور دینے کی ضرورت تھی تو ہم نے جو آرڈیننس کافی عرصہ پہلے ڈرافٹ کیا ہوا تھا, کیبنٹ کی میٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی, تو آج وہ تمام ایشوز جو مختلف مواقعوں پر حکومت سندھ نے مختلف احکامات کے ذریعے آرڈرز کے ذریعے جاری کیے تھے ان کو کور کیا گیا اس آرڈیننس کے اندر. تو جب ہم پہلے ہی اس پر اعلان کر چکے تھے تو ہم نے میکانزم اس کا بنا لیا تھا, اور اس میں جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں انہوں نے بھی بہت بڑی تعداد میں اکثریتی جو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس پر عمل درآمد کیا ہے اور فیکٹریز بند ہونے کے باوجود بھی اپنے ملازمین کو انہوں نے تنخواہیں دی ہیں. لیکن کئی جگہوں سے جہاں سے شکایت آ رہی تھی تو ان کو بھی ہم نے ایڈریس کیا, اور شکایات کے ازالے کے لیے ہم نے کمپلینٹ سیل بھی بنایا ہوا تھا لیبر ڈپارٹمنٹ میں, اور اس کے مختلف جو نمبرز تھے وہ ہم نے اخبار میں اشتہار کے ذریعے شائع بھی کیے, اور تمام مزدوروں سے ایون جو مالکان ہیں ان سے بھی یہ کہا کہ اگر کسی کو کوئی شکایت اس حوالے سے تو ان نمبرز پر رابطہ کر کے اپنی شکایت وہ درج کرا سکتے ہیں, اس کے بعد ڈپارٹمنٹ کو حل کرے گا. تو ہم اس کے کام کر رہے ہیں اور اسی میں جاری رہے. اچھا, تو یہاں پہ ظاہر ہے اس آرڈیننس کے تحت بجلی اور پانی کے بلوں میں رعایت کے حوالے سے آرڈیننس کیا کہتا ہے, ذرا اس کی وضاحت کر دیے گا, اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں بہت سارے صارفین ایسے ہیں جو ٹینکرز کے ذریعے پانی ڈلواتے ہیں, ان کو کیا سہولت ملے گی؟ پہلے ہی اس پر بھی آرڈرز جاری کیے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ سی ایم صاحب نے غالباً جو پہلی یا دوسری پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جن شہریوں کا بل 4,000 روپے سے زائد آتا ہو بجلی کا بل, اور 2,000 روپے تک آتا ہو گیس کا بل, اور 4,000 تک آتا ہو بجلی کا بل, ان سے کہ الیکٹرک کو بھی کہا تھا, ہیسکو کو کہا تھا, اور سیپو کو کہا تھا. یہ 3 ادارے ہیں صوبہ سندھ کے اندر جو بجلی فراہم کرتے ہیں اور لوگوں سے بل لیتے ہیں. ان تینوں کے نمائندوں کو بٹھا کر یہ کہا تھا کہ آپ شہریوں سے بل نہیں لیں گے, اور یہ جو بل ہے 4,000 تک کا اور 2,000 تک گیس کا, ان کو اگلے مہینوں میں قسطوں میں آپ 10 قسطوں میں جو ہے وہ شہریوں سے لیں گے. تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو برڈن ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو روزانہ کماتے ہیں اور روزانہ کھاتے ہیں, یا بہت کم جن کی تنخواہ ہوتی ہے, تو ان کے اوپر جو ایک پرماننٹ کاسٹ ہوتی ہے ان کی ہر مہینے کی جو ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں, جس میں گھر کا کرایہ ہوتا ہے, بجلی کا بل ہوتا ہے, گیس کا بل ہوتا ہے, کیبل کا بل ہوتا ہے, یا اور اس قسم کے اخراجات ہوتے ہیں, تو وہ برڈن ہم شہریوں کے اوپر سے کم کریں. تو اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا. تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ لیگل کور نہیں تھا تو اس کو لیگل کور دیے بات کریں. اچھا, یہ جو اس میں کلاس ڈالی گئی ہے کہ ٹریفک کے جو فائنز ہیں, جو ٹریفک لاز کی وائلیشنز کے فائنز ہیں, ان کو ریوائز کیا جائے. کراچی کے حوالے سے اگر بات کیا جائے تو کراچی میں تو آلریڈی لوگ بڑے پریشان ہیں ٹریفک کے پرابلمس کو لے کے, خاص طور پہ یہ تو چلیں ابھی کووڈ-19 کی حد تک ہے, لیکن اوور آل پارکنگ کا بڑا ایشو ہے, اور رانگ وے آنا, اور بہت سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے لوگ آلریڈی بڑے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ٹریفک قوانین میں سختی کی جائے. جو اس وقت جرمانے ہیں وہ بہت پرانے ہیں, غالباً مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, لیکن شاید 15-20 سال پہلے ہوئے ہوں گے اتنے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ٹریفک توڑتا ہے, ٹریفک کی خلاف ورزی کرتا ہے, سگنل کی خلاف ورزی کرتا ہے, ایک تو ظاہر اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے, دوسروں کی جان خطرے میں ڈالتا ہے, اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ فائن ہونا چاہیے. اور فائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ دوبارہ یہ وائلیشن کرنے کی جرت نہ کریں یا سوچیں نہ, انہیں یہ ڈر ہو کہ اگر ہم یہ وائلیشن کریں گے تو ہمیں بھاری جرمانہ جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا. تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے, اور فی الحال اس کو آج کیبنٹ نے اپروو نہیں کیا, اس کو ڈیفر کیا ہے. کچھ کنسرنس تھے ممبرس کے جن کو ایڈریس کرنے کے لیے, اور ڈپارٹمنٹ کو یہ کہا کہ اس کو مزید ذرا دیکھیں, اور جو خدشات کا اظہار کچھ کیبنٹ ممبرس کی طرف سے کیا گیا تھا ان کو ایڈریس کریں. تو میں ذاتی طور پر تو اس بات کا حامی ہوں کہ
ٹریفک قوانین کی جو خلاف ورزی ہوتی ہے اس پہ جرمانہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ہم ٹریفک کی قوانین کی خلاف ورزی روک سکیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر کہیں پر نو پارکنگ ہے تو ہم کو زبردستی میں پارکنگ کرنی چاہیے اس لیے کہ پارکنگ کی جگہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. دنیا بھر میں اگر آپ جائیں پارکنگ کی جگہ کم ہوتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں دور لوگ گاڑی پارک کرتے ہیں, کوئی اور طریقہ اختیار کر لیتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس بات کو بنیاد بنا کے کہ جی پارکنگ کی جگہ نہیں ہے لہٰذا ہمیں جو ٹریفک قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کی لوگوں کو اجازت ہونی چاہیے. موجود تھے, بتا رہے تھے کہ کیا SOPs طے کیے گئے ہیں اور کیا معاملات ابھی اس وقت اس آرڈیننس میں کیٹر کیے گئے ہیں.